بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کسی بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ قضاء عمری کیسے ادا کریں گے، تو اور اس کا حکم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نماز کی قضا کریں، ایسا کہا ہے کیا؟ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حوالے پیش کر دیتا ہوں، جیسا کہ آپ دیکھنا چاہیں فتاوی تاتار خانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 454 میں، اسی طرح الدر المختار مع الشامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 538 میں، ارشاد السائلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294 میں، البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 251 میں، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52 اور 53 میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ قضاء عمری ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں فرمایا۔ تو سنیے حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جب کوئی شخص نماز کو بھول جائے تو جب اسے یاد آئے تو نماز پڑھ لے۔ اس سے قضا نماز کی طرف اشارہ ہے اور قضا نماز کے پڑھنے کا حکم ہے۔ اور رہا سوال کہ قضا عمری کیسے ادا کریں گے اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس وقت ادا کریں گے، تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ قضاء عمری جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت میں، سوائے 3 وقت کے۔ 3 جو مکروہ وقت ہے اس میں ادا نہ کریں، جیسا کہ فجر کا جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد جو ہے 15-20 منٹ جو وقفہ دیا جاتا ہے وہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں ادا نہ کریں۔ اسی طرح استواء شمس جب نصف نہار کا وقت ہوتا ہے، زوال کا وقت جو عرف میں مشہور ہے، اس وقت ادا نہ کریں۔ اسی طرح عصر کے بعد جو وہ وقت جس وقت میں سورج زرد پڑ جاتا ہے وہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے غروب کے وقت میں، اس وقت میں ادا نہ کریں۔ باقی کسی بھی وقت قضاء عمری ادا کر سکتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ فجر کے وقت میں ادا نہیں کر سکتے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فجر کے وقت بھی صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک آپ ادا کر سکتے ہیں، قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، نفل نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عصر کے بعد بھی قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، چاہے قضا کل کی قضا ہو یا پھر قضاء عمری ہو، ادا کر سکتے ہیں، لیکن نفل نماز عصر کے بعد بھی ادا نہیں کر سکتے۔ قضاء عمری کیسے ادا کریں؟ تو بہت آسان طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے آپ کو ادا کرنا ہے، پہلے تو آپ حساب لگا لیں کہ کون کون سی نماز آپ کی کتنے دن کی چھوٹی ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بالغ ہوا ہے 15 سال کی عمر میں یا 14 سال کی عمر میں، اور ابھی اس کو 19 سال 20 سال ہو رہا ہے، تو وہ حساب لگائے کہ کتنے دن کی میری قضا نماز ہوئی ہوگی۔ اس طریقے سے حساب لگا کے وہ 2 سال 3 سال کا اس طرح جوڑ لے، اور اس کے بعد پھر ہر نماز کو، جیسے فجر کی نماز قضا کرنی ہے اسے، تو فجر کی نماز کے لیے یہ نیت کرے فجر کی جتنی قضا نمازیں میرے ذمے ہیں ان میں جو سب سے پہلی نماز فجر کی قضا ہے میں اس کی ادا کر رہا ہوں نماز، یعنی سب سے پہلی فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ نہ کر سکے تو دوسری صورت یہ ہے کہ فجر کی نماز جو مجھ پر قضا ہے ان میں سب سے آخری جو فجر کی نماز ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز میں جب آئے تو ظہر کی نماز جو میرے ذمے ہے ان میں سب سے پہلی جو ظہر کی نماز ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، یا اسی طرح ظہر کی سب سے آخری نماز میں ادا کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے عصر، پھر مغرب، پھر عشاء اور وتر کی بھی قضا کرنی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور سنن و نوافل کی کوئی قضا نہیں ہے۔ یہ آپ کا مکمل مسئلہ ہو گیا ہے، قضاء عمری کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلی نماز کی نیت کرنی ہے یا سب سے آخری نماز کی، یعنی فجر کی نماز اگر ادا کر رہے ہیں تو سب سے پہلے فجر کی نماز جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں، یا سب سے آخری نماز جو فجر کی میرے ذمہ ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے آپ ادا کرتے چلے جائیں گے۔ اور رہی بات قضاء عمری کس وقت ادا کریں گے، تو کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں سوائے 3 وقت کے، جو 3 وقت مکروہ ہے۔ ایک تو طلوع شمس کے وقت، ایک استواء شمس کے وقت، ایک سورج جو زرد پڑ جائے غروب آفتاب کے وقت، اس وقت ادا نہیں کر سکتے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔